تو جو ہے یا نہیں ہے ذہن عالی میں رکھیے گا. مناسبتیں ذرا دیکھیں آپ, مناسبتیں دیکھیں آپ کہ جس کی سخاوت کو سلام کرتے ہوئے سورہ دہر زمانے میں اترے. پہنچے بات بھائی, جس کی سخاوت کو سلام کرتے ہوئے سورہ دہر زمانے میں نازل ہو. سورہ دہر کے مرکزی کردار کا نام فاطمہ ہے. دائیے اور قرآن اٹھائیے گا. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, وہ کھانا کھلاتے ہیں. کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکینوں کو, یتیموں کو, اسیروں کو. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور کھانا کھلانے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نہ ہی کسی جزا کا ارادہ کیا نہ ہی کسی شکریہ کا ارادہ کیا. تو جو فرما رہے ہیں اب غور کریں گے, ذرا آیت پر غور کیجئے گا. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں, کبھی مسکین کو, کبھی یتیم کو, کبھی اسیر کو. الہامی جملہ اور استقبالی جملہ مجلس کا وصول کیجئے گا. یہ مسکین, یہ یتیم, یہ اسیر بڑا ہی کوئی عقل مند تھا جو مدینے کے سارے گھروں کو چھوڑ کر کے فاطمہ کی دہلیز میں مانگنے آیا. پہنچے کی بات بھائی ہے میرے زیادہ بدرات کے اندر. بابا یہ سورہ دہر مدینے میں نازل ہوئی نا, سورہ دہر مدینے میں نازل ہوئی. ظاہراً اس کا جو شان نزول بیان کیا گیا روایات میں وہ یہی ہے کہ امام حسن و حسین کی صحت و سلامتی کے لیے نظر مانی پنجتن میں کہ بچے ٹھیک ہو جائیں تو ہم روزہ رکھیں گے. بچے صحت یاب ہو گئے تو صرف پنجتن نے روزے نہیں رکھے, بلکہ جو پنجتن کے قرب میں رہ کر اپنی زبان سے قرآن کے ذریعے بات کرتی تھی, وہ فضا بھی اسی بازم میں شامل ہو گئی. جیسے پنجتن نے روزہ رکھا ویسے جناب فضا نے بھی روزہ رکھا. اب 3 دن یہ سلسلہ رہا. ایک دن یتیم آیا, ایک دن مسکین آیا, ایک دن اسیر آیا. اب یہ سورہ نازل ہوا مدینے میں. توجہ کیجئے گا, یہ سورہ نازل ہوئی کہاں پر؟ مدینے میں. جب یہ سورہ آ رہا ہے تو مدینے میں بڑے بڑے لوگوں کے گھر آباد ہو چکے تھے. تاریخ بڑے بڑے تونگروں کی سخاوت کا تذکرہ کرتی ہے. دقت کریں گے بھائی, میں اس سارے جملوں کی وضاحت نہیں کر سکتا ہوں. بڑے بڑے اشقیاء کی سخاوت کا تذکرہ صفحات تاریخ پر موجود ہے. لوگوں نے ایک ایک درہم اگر کسی کو دیا ہے تو تاریخ کے صفحے کالے کر دیے گئے. اس کی تاریخ لکھ لکھ کر فلاں اتنا سخی تھا, فلاں اتنا سخی تھا. میرے ساتھ جڑے گے بھائی, فلاں اتنا سخی, فلاں اتنا سخی, وہ اتنا سخی, وہ اتنا سخی, اس نے یہ دے دیا, اس نے وہ دے دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا. جس نے جو کچھ بھی کیا مگر اللہ کی نگاہ میں فاطمہ کے گھر سے نکلنے والی 6 روٹیاں اتنی محترم تھی کہ اللہ نے 6 روٹیوں کے بدلے 36 آیتیں نازل کروائی. کمال ہو گئی بھائی. پہنچی بات اب حضرات, کتنی آیتیں؟ 6 روٹیاں گئی ہیں اور 36 آیتیں سورہ دہر کی نازل ہوئی. اب حضور جتنے محبت کے ساتھ جملے سن رہے ہو توجہ کیجئے گا. تاریخ کے صفحات پر کسی کا سخی لکھا جانا, کیا جملہ بدل دوں, درباری فکر کے شائع میں پروان چڑھے ہوئے مورخ کے قلم سے تاریخ کے صفحے پر کسی کا سخی لکھا جانا
یہ اور بات ہے، مگر قرآن کی آیتوں میں اللہ کا کسی کی سخاوت کو سلام کرنا یہ اور بات ہے۔ سارے ملیں گے بھائی یا رب۔ قرآن میرے مولا علی علیہ السلام نعرہ ہے۔ حیدری اجازت دے رہے ہیں، بات بڑھائی جائے تھوڑی سی۔ مدینے میں بڑے بڑے گھر موجود تھے نا، مگر یہ مانگنے والا اگر آیا ہے تو کہاں آیا؟ دروازہ فاطمہ پہ آیا ہے۔ اگر جملہ لے سکے بھائی، ایک تاریخ کا باب کھولنا چاہ رہا ہوں اگر مجھے آپ اجازت دے دیں۔ علی کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا، لوگوں کے گھر میں درم و دینار ہوتے تھے۔ علی ابن ابی طالب کے گھر فاقے ہوتے تھے، جبکہ لوگوں کے گھروں میں درہم و دینار، اتنا پیسہ تھا لوگوں سے۔ کیا وجہ ہے کہ مانگنے والا درہم و دینار رکھنے والوں کے دروازے پہ نہیں گیا، مانگنے والا فاقہ کرنے والوں کے دروازے پہ آیا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ درہم رکھ کے کسی کو نہ کھلانا اور ہے، فاقہ زدہ ہو کر کسی کا پیٹ بھرنا اور ہے۔ اللہ اکبر، پہنچ رہی ہے بات؟ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو۔ یعنی ایک دن یتیم آیا، ایک دن مسکین آیا، یہ معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے، تیسرا لفظ سمجھ میں نہیں آتا۔ یتیم بھی گلیوں میں پھر رہا ہوگا، مسکین بھی گلیوں میں پھر رہا ہوگا، مگر یہ اسیر تو قید خانے میں ہوتے ہیں نا۔ کمال ہے، اوپر جو سامنے بیٹھے ہوتے میرے نہ بولنا پڑے گا میرا بچہ، ایسے تو معاملہ نہیں چلے گا نا، نہیں تو پھر پیچھے والوں کو آگے آنے دیجیے جو ساتھ دے سکے میرا، میں لفظوں پہ روک نہیں سکوں گا۔ حافظ صاحب قبلہ، یتیم زاہد بھائی، یتیم مسکین، چلو یہ تو گلیوں میں تھے، یہ قیدی کون سا تھا جو قید خانے سے نکل کے فاطمہ کی چوکھٹ پہ مانگنے آیا تھا؟ تو یہاں پر ایک اہل سنت عالم دین کا تاریخی جملہ ہے، شیعہ عالم دین نہیں، اہل سنت عالم دین فرماتے ہیں یہ 3 دن جو مانگنے آئے یہ بشر نہیں تھے، بلکہ کبھی فرشتے یتیم بن کے آئے، کبھی فرشتے مسکین بن کے آئے، کبھی فرشتے اسیر بن کے آئے، اور انہوں نے فاطمہ کی چوکھٹ پہ آ کے مانگا، قلم توڑ دی اس عالم دین نے۔ وہ فرماتے ہیں فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو، جس کی چوکھٹ سے فرشتہ بھیک مانگ کر معصوم رہ سکتا ہے، ہم اسی فاطمہ سے مانگ کر کافر کیسے ہو گئے؟ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ سلامتی ہو جی، آپ زندہ رہیں، آپ سلامت رہیں، آباد رہیں۔